السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ختم نبوت کے سپاہیوں، جماعت محمد کے غلاموں، رب اصحاب محمد کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رب اصحاب محمد کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس ذات بابرکات نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کی، آنے کی، بات کرنے، سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہر حاضر کی حاضری قبول فرمائے۔ آواز ان محفلوں میں صرف آپ اور ہم نہیں آتے، وہ بھی آتا ہے، بھیس بدل کے وہ یہاں آ کے چیک کرتا ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے، یہ لوگ کتنے منظم ہیں۔ آپ دشمن کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی منظم نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں؟ نوجوانوں سے ملتمس ہیں کہ منظم ہو جائے۔ آپ کا دشمن بہت چلاک ہے، بہت عیار ہے، وہ آپ کی اس محفل میں آ کر آپ کی کمزوریاں نوٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں کے میزبان جناب قاری حق نواز صاحب، ان کے تمام رفقا، ان کا شکریہ۔ اپنے انتہائی محترم صحابہ غلام بزرگ بھائی جناب قاری عتیق الرحمن ارشد صاحب، میرے درویش بھائی جناب قاری عتیق الرحمن عثمانی صاحب، ان حضرات کا شکریہ۔ اور میرے محترم بھائی جناب اسلم سلمی صاحب بیمار رہے ہیں، مجھے ابھی رستے میں کسی نے بتایا، لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نصیحت عطا فرمائے۔ بہادروں، نوجوانوں، نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، محبتوں کے یہ قافلے، یہ سلسلے صحابہ کی نام لوائی کا صدقہ ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ آپ کی محبتیں قرض ہیں، آپ کی محبتیں اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ محبتیں جن صحابہ کے لیے ہیں، ان صحابہ پر آپ ہم سب کچھ اپنا قربان کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب صحابہ والے بیٹھے ہیں، آئیں سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شاعر نہیں ہوں، ادیب نہیں ہوں، سبق ہے جو پڑھوں نے پڑھایا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری کوئی لائنیں اور سبق کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگے، سمجھ آئے، کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کرے۔ اور میں اپنی حاضری پیش کروں۔ علماء نظر آ رہے ہیں، قرآن نظر آ رہے ہیں، پگڑیوں والے میرے بزرگ، سر ڈھانپے میرے بزرگ، میرے بھائی بیٹھے ہیں، طالب علم، اللہ ہر ایک کا حصہ قبول فرمائے۔ نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرے کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے بآواز بلند، اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، آہستہ آہستہ باہر آواز جائے گی، نعرہ محمدی، تھوڑا سا اسی طرح اور آہستہ، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، صرف بہادر بولے بزدل چپ رہے، شان صحابہ، مرد طلب کے جواب دے حق نواز بن کر، شان صحابہ، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، ہاتھ کو پرچہ بنا کر پیغام صحابہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دائیں بائیں دیکھیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کیوں نیچے ہے، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، سارے میں کلہ اللہ ہی اللہ۔ دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ نعرہ میں لگاتا ہوں کہ سارے میں کلہ، آپ کہتے ہیں زندہ باد، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں تو اس خوش فہمی میں آیا کہ ہم اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم سارے، آپ اکیلے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔
درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان معروف اور خالی نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. دو شیر اللہ کی بڑائی اور کبریائی. پتہ نہیں کس طرف کے بادلوں کا میکائیل کدھر گیا ہوا ہے. یہ بادل سنبھالے ہی نہیں جا رہے. عرض کروں گا گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے. ہمارے ملک کے قریب ایک ملک ہے جہاں داڑھی والے آ گئے ہیں. کہنے والے کہتے رہے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا، مگر وہ آ گئے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ تصویر کس نے دکھائی؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اصل طاقت وہ ہے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ شاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. محبت سے بولے سبحان اللہ. خوش ہو کے ساری زبانیں بولیں سبحان اللہ. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مسجدوں کے سپیکر بند کرائے جاتے تھے. کسی چورنگی پر کسی ٹول پلازے پر بھری کوچ میں داڑھی والے کو اتارا جاتا تھا. تلاشی دو، وہ لوگ پورے رب کی پکڑ میں ہیں. کہو بے شک. اب روتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. کبھی کہتے ہیں اس کو عزت دو، اس کو عزت دو. عزت اس کو ملے گی جو داڑھی والے کی عزت کرے گا. بہادر داڑھی والا ہمارے ایمان کا محافظ. داڑھی والا ہم پیدا ہوتے ہیں اذان کان میں کون سناتا ہے بلند آواز سے. آج وہ لوگ چیختے پھرتے ہیں. میں عرض کروں گا جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دے دیے شد لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اللہ
اللہ کے ہم کے بعد یہ نظم جو تھی، ہم جو تھی، یہ پشتو میں تھی. میرے خیال میں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں آئی. اب کوشش کرتے ہیں اس بچی کی زبان میں عرض کروں گا. اچھا باقی سبحان اللہ کہیں نہ کہیں محلے والے کا محلے والے پہ حق ہوتا ہے. بستی میں اگر ایک گھر میں گوشت پکتا ہے ساتھ والے گھر میں، وہ اس گھر میں سالن بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے کہ ہم کھائیں ہمارے ساتھ والا نہ کھائے؟ تو آپ محلے والے ہیں، آپ بولتے رہیں سبحان اللہ. عرض کروں گا کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ کوئی ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں. نعت صرف سننا ثواب نہیں، پڑھنا بھی ثواب ہے. میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے ہیں. بے خوف ہو کے پڑھیے آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ حجر و شجر جنوں دے من سلامیاں، اے حجر و شجر جنوں دے من سلامیاں، حجر و شجر جنوں دے من سلامیاں. نوری جسم سونے دیا کرین غلامیاں، نوری جسم سونے دیا کرین غلامیاں. اس با کمال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں. سارے نعت خان بن کے پڑھیں میرے ساتھ آمنہ دے لال جیاں اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اور ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں. پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں کے لیے حسین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا بچہ کالا کروٹا کوا ہوتا ہے، ماں اسے لگ صابن سے نہلاتی ہے. کالے بچے کو کالا چولا پہناتی ہے مل مل. پھر اس کالے بچے کے کالے ماتھے پر سرمے کا کالا تل لگاتی ہے، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، کہتی ہے شالا نظر نہ لگے. میں بہانہ بنا کر کچھ دیر کے لیے پل بنا کر آپ کو اس کنارے پہ لے جاؤں گا کہ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں، ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگوں. ساری اتوت سونا آمنہ دا لال لوگوں، آئیو ساری اتوت سونا آمنہ دا لال لوگوں، ساری اتوت سونا آمنہ دا لال لوگوں. آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا؟ جاگ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے. جاگ رہے ہیں؟ دلہا رسول تے دلہن صدیقائے، بڑی تکلیف ہے اس ٹبر کو اس شادی سے. یہاں بھی شادیوں پر جلنے والے جاتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جلنے والوں کو بڑی جلن ہوتی ہے، لیکن عالم کفر آج تک جس شادی پر جل رہا ہے میں وہ تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دلہا رسول تے دلہن صدیقائے گئی، دلہا رسول تے دلہن صدیقائے بیٹی صدیق تے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق تے آقا دی رفیقائے. گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا؟ آمنہ دے لال جیاں
لوارث نہیں ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہمارا شفیع ہوگا انشاءاللہ۔ زمین پر کھڑا ہے، میرے پیغمبر کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم، انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم، انگلی اٹھائی چن ہویا تقسیم، کیڑی اچھی شان والا مدن کریم، کیڑی اچھی شان والا مدن کریم، کیڑی اچھی شان والا مدن کریم، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا۔ اس نے اب تک ایک بار بھی نہیں کہی سبحان اللہ، صرف وہ بولے سبحان اللہ۔ بہت سی سواریاں بغیر ٹکٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آخری شعر ہے اسنا کہ ارشد کتنا بلند عالی شان بے ارشد کتنا بلند عالی شان، کعبے اٹھے چڑھ جس مٹی ہے یگانے، ارشد کتنا بلند عالی شان، کعبے اٹھے چڑھ جس مٹی ہے یگانے، کعبے اٹھے چڑھ جس مٹی ہے یزانے،